آج یہ مسئلہ کچھ لوگ پوچھتے بھی ہیں، زیر بحث بھی آتا ہے کہ کاروبار کرنے والا جو تاجر ہے وہ کتنا نفع لے سکتا ہے چیز پر، خریدی گئی چیز پر نفع کی کوئی مقدار یا کوئی حد متعین ہے؟ یہ اتنے فیصد، اتنے روپے، اتنے پرسنٹ وہ نفع لے سکتا ہے؟ ایک بات یاد رکھو، کچھ چیزیں اسلام نے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کو عام چھوڑ دیا ہے، انہی میں سے ایک تجارت ہے۔ تجارت کے اصول بتائے ہیں کہ کن اصولوں پر تجارت کرنی ہے، تاجر کو کیسا ہونا چاہیے۔ تاجر کو ایماندار ہونا چاہیے، دیانتدار ہونا چاہیے۔ چیز بیچنے کے اصول بتائے ہیں کہ جو دکھائی جائے وہی دی جائے، جو دکھائی جائے وہی بیچی جائے، نقص بیان کر کے بیچا جائے، نقائص واضح کر کے بیچے جائیں۔ شرع منافع کو چھوڑ دیا ہے ہر وقت اور حالات کے ساتھ۔ اس کی دو چیزیں ہیں، کیونکہ جب کوئی کاروبار کرتا ہے تو اس میں لازمی بات ہے کہ وہ نفع کے لیے کرتا ہے، خواہش بھی ہے، تمنا بھی ہے، اور کم از کم یا زیادہ اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نفع کا حصول کثرت مال، دولت کے اکٹھا کرنا تمہیں کہیں سنگ دل نہ بنا دے، ایسا نہ بنا دے کہ تم ناجائز فائدہ اٹھانے لگ جاؤ مجبوریوں سے، لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کثرت سے طلب مال جو تمہارے دل میں آ گیا ہے تمہیں دین سے دور نہ کر دے۔ ایسے نفع سے بچنا ہے، تاجر کے لیے یہ ضروری ہے۔ اب رہی بات، اور پھر نفع کے حصول میں کسی کا استحصال بھی نہ ہو، حق بھی نہ مارا جائے۔ اس کی دو چیزیں، ایک تو یہ کہ اگر حکمران وقت جو اصول اور جو نفع متعین کر دے، اس ملک کے رہنے والوں پر اس مسئلے میں ان کی اطاعت ضروری ہے، وہ اس کے مطابق بیچے، کہ وہ 2%، 3%، یعنی 1 کلو پہ 5 روپے، 2 روپے، 3 روپے جو متعین کر دے وہ اس کے مطابق بیچے۔ یا جو مارکیٹ کے اندر ایک عام رجحان ہے، جرنل ایک رجحان جو چل رہا ہے، اس کے مطابق بھی آپ بیچ سکتے ہیں، مگر جان بوجھ کے مال کو روک لینا، مارکیٹ میں سپلائی نہ کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، صرف اس لیے کہ تھوڑے دن مال روک کے بیچوں گا اور زیادہ دولت اکٹھی ہو جائے گی، تو یہ تجارت کے فطرتی اصولوں کے خلاف ہے۔ اسلام میں ایسی ذخیرہ اندوزی سے منع کیا ہے۔ مارکیٹ تک پہنچنے سے پہلے کھیت کھلیان اور باغ اور گلبانوں میں جا کر وہیں پہ کسانوں کی لا علمی سے فائدہ اٹھائے۔ کسان کو نہیں پتا منڈی میں کیا بھاؤ ہے، اور اس سے جان بوجھ کے سستا دام خریدے، اس کو نقصان پہنچائے، اور پھر شہر میں آ کے وہ مہنگی داموں بیچے تاکہ غریب خرید نہ سکے، یا مجبوراً وہ زیادہ نفع دے۔ تو ان چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے۔ تاجر کیسا ہونا چاہیے؟ نیک دل ہو، خدا ترس ہو، منافع ملنے کے باوجود
قناعت کرے، انسان دوستی کا مظاہرہ کرے، وہ کم سے کم نفع حاصل کرے، خواہ مارکیٹ میں رجحان بہت زیادہ ہو مگر اس کی نیت یہ ہو کہ اس میں سے اتنا نفع لینا ہے جتنی میری ضرورت ہے، اس لیے میں کم نفع پہ سامان بیچ رہا ہوں تاکہ غریب خرید سکے، کسی کا حق نہ مارا جائے، لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو ایسے تاجر کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دیانت دار اور سچا صداقت شعار تاجر کا حشر انبیاء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ تجارت کا جو نفع ہے اس کا متعین کرنا دو ہی چیزیں، یا تو وقت کا حکمران متعین کر دے اس کے تابع کرے، یا عام جو مارکیٹ کے اندر ہو جتنے پرسنٹ اب اس سے نہ بڑھے، اگر اس سے کم رکھیں تو وہ اجر و ثواب کا باعث ہے آپ کے لیے، اور اس لیے اپنا سامان اور ذخیرہ اندوزی نہ کریں تاکہ کچھ دنوں کے بعد اس کی قیمتیں بڑھیں گی اور پھر میں بیچوں گا، لوگوں کی مجبوری ہوگی، اور روک کے رکھے لوگوں تک سامان کا پہنچنے نہ دیں، تو یہ تجارت کے فطرتی اصولوں کے خلاف ہے۔